مارتا رہوں اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک تجھے میں جناب رضا پہنچاتا رہوں. آیات میں آتا ہے کہ وہ انسان کے بدن پہ ڈنگ مارے گا یہاں تک کہ ڈنگ مارتے مارتے انسان کا پورا جسم وہ جناب ڈس لے گا. پھر اللہ کے حکم سے انسان کا جسم سلامت ہو جائے گا. پھر وہ ڈسنا شروع کرے گا حتیٰ کہ جتنی انسان نے نمازیں قضا کی ہیں اتنے دنوں تک اس کو وہ جناب سزا دیتا رہے گا اور کہے گا اے انسان جب تک تیری نمازوں کا حساب برابر نہیں ہوتا اس وقت تک مجھے تیرے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ تو قبر کا عذاب ہے, اب حشر کا عذاب کتنا سخت ہے یہ میرا رب جانے, یہ میرا رب جانے یا اس کا رسول جانے یا وہ فرشتے جانے جن کی جناب جہنم کے نگرانی پر ڈیوٹی ہے وہ بہتر جانتے, ہم نہیں جانتے. یہ وہ ہم نے منظر بیان کیا ہے کہ جو ہم نے قرآن و حدیث سے پڑھا ہے سنا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور یاد رکھو جہنم اس قدر سخت ہے. ایک چھوٹی سی مثال, دنیا کے اوپر یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں یہ ساری دنیا کی آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور یہ بھی اللہ نے گردار کر کے دنیا پہ بھیجی ہے ٹھنڈی کر کے. اور اگر جہنم کی اوریجنل اصل ایک چنگاری دنیا پہ آ جائے ساری دنیا کو, انسانوں کو, جنات کو, پرند کو, چرند کو, درختوں کو, زمین کی ہر شے کو جناب وہ جلا کر خاک کے اندر ملیا میٹ کر دے. آپ خود حساب لگائیں وہ کتنی سخت آگ ہے کہ جس کو بنانے والا رب کا فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جس کا ایندھن کیا ہے جی؟ اے پتھر جاؤ نا جی باروں جی بیر صاحب بڑے تو بڑا پہاڑ سے بڑا سا مت جوڑو, بڑا پہاڑ نہیں بلکہ بڑا مت جوڑو, من نہ لگ رہا اسی بات چھوڑو, نکا پتھر جا کے سٹو, لکڑا ساری ہے جلی خاک بنی ہے سو لیکن جناب وہ پتھر نہیں جلتا. جگہ پکانے والا پتھر پر رکھی نا پھر پتھر جلیا. لیکن جہنم کی آگ اس قدر سخت ہے, کیوں جی جہنم کی آگ اس قدر سخت ہے کہ اس کے اندر اگر پتھر کو ڈالے تو وہ بھی جل کے خاک بن جائے گا. تو انسان ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم تو یہ دنیا کی آگ اگر ایک چنگاری ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہماری ہائی نکل جاتی ہے, کئی دنوں تک جہاں آپ وہ درد برداشت نہیں کر سکتے. بڑے بڑے ہیلے حوالے کرتے ہیں, ڈاکٹروں سے دوائی لیتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے خدا را موت کو یاد کریں, آخرت کی فکر کریں اور نمازیں قائم کریں. میں اکثر آپ کو بات بتایا کرتا ہوں, کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صراط مستقیم کی پہلی سیڑھی نماز ہے. جڑا بندہ نماز شروع کری ہوڑا نا, جڑا بندہ نماز شروع کری ہوڑا ہے اور او جناب صراط مستقیم کی پہلی سیڑھی پر چڑھی ہے اور آگے جناب استقامت ہی استقامت ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جب تسا نمازی ہو یہ سنو سارے کام اس لیے ہو یہ سنو. تو سامعین محترم موت نے ایک دن آنا ہی آنا ہے. اس واسطے عقل مند دانا انسان وہ ہے کہ جو جناب سفر میں نکلنے سے پہلے اپنا سفر کے انتظامات پورے کر لے. ٹھیک ہے نا, خالی ہاتھ سفر میں نہ نکلے, کرایہ تیلا بھی پورا کرین ہے, پیسہ تیلا بھی نال سامان جو ضروریات کی چیزیں وہ بھی ساتھ لے لے. اچھا میں چھوٹی مثال دیا نا, تھکتا نہیں ہوگی, میں انشاءاللہ 5 منٹ آپ کو شروع سے بیٹھنا. میں لاہور سے نکلا ہوں تو میں نے کہا یار لاہور میں سردی نہیں ہے, راستے میں بھی نہیں ہوگی, ابھی کشمیر میں برف باری شروع تھی. جب پنڈی کے ایریے میں ہم پہنچے نا تو ایک میں نے سنگر جیکٹ پہنی ہوئی تھی, باقی سارا سامان میں نے ڈالا ہے بیگ کے اندر اور میں نے نیچے رکھ دیا ڈگی میں. اب یہ ہے کہ راستے میں پنڈی پہنچے تو وہاں پر جناب میں تو کانپنا شروع ہو گیا بس کے اندر. میں کہا جی ہیٹر چلانا ہے, جی ہیٹر وہ ایسی والی ہے جو ہونے نہیں, ہیٹر نہیں ہونے. انہوں نے آ کر جناب یہ ادھر سے گاڑی اپنا دوپٹہ والی سائڈ سے آئے
تو بڑا دور آگے انہوں سٹاپ کیے تو کہیں جناب جو دوار والی سائڈ پہ نماز کے لیے تو میں اترا جناب. سب سے پہلے میں نے وہاں سے چادر نکالی, چادر رکھی, اور اس کے بعد میں نے وضو کیا, نماز پڑھی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی میں نے اپنا نادانی کی, چادر کو بیگ میں ڈال دیا اور ساری رات مجھے مشکل کے اندر گزارنی پڑی. تو میں نے وہاں سے یہ سبق حاصل کیا کہ دنیا کے اندر ہم جو یہ بڑی بڑی نادانیاں کرتے ہیں نا, ہائے ہائے, یہ بھی پچھتاوا جا کے کہاں پہ ہوگا جی, قبر میں. بلکہ مرنے کے بعد انسان کو پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے, انسان کے سارے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس واسطے خدا را فکر آخرت کریں. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, مسلمان بھائی ہیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ میں سے کوئی اگر ہماری بات سن کر اس پر عمل کر لے, نماز شروع کر لے, تو ہمارا بھی بیڑا تر جائے گا, سمجھائی نا. اور دوسری چیز اور آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں, کیونکہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے بھی انسان کے دل موم بن جاتے ہیں. تو سب نے مل کر ابھی عرض کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے. چند اشعار اور اس کے بعد بات کو سمیٹیں گے. اس میں اپنے دی شوق الہی ہر دم دیوی مینوں, اس میں اپنے دی شوق الہی ہر دم دیوی مینوں, وقت نزاد شوق اندر یاد کرا میں تینوں. اللہ 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 کا ذکر ضرب لگا کر, بڑا آسان, ضرب لگا کر اللہ اللہ, وہ پچھلے بچے سوچ بیٹھے اللہ 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 کر دیا جیوا بچ اللہ مر جاؤں. اللہ اللہ کر دیا جیوا بچ اللہ مر جاؤں. جا جا روح جو سے بچ ہوئے تیرا اسم پتاوا. اللہ اللہ سارے مل کے کہتے اللہ 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 اللہ. باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جی تو بن نظر اٹھاواں. باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جی تو بن نظر اٹھاواں. باج تیرے, یہ بھی ایک فریاد ہے کہ اللہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جی تو بن نظر اٹھاواں. اٹھ دیا بہ دیا ٹر دیا پھر دیا, اٹھ دیا بہ دیا ٹر دیا پھر دیا, تیرا ذکر کماوا. اللہ 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 اللہ. قلب منور کر دے, قلب منور کر دے میرا برکت اس میں الہی. قلب منور کر دے میرا برکت اس میں الہی. جتوں ول